بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرابع حجیت ظہور بالنسبت الى غیر المقصودین بالافہام۔ موضوع بحث ہمارا حجیت ظواہر تھا۔ ہم اس بات کے قائل تھے کہ ظواہر حجت ہیں، چاہے احتمال خلاف ہو چاہے نہ ہو، چاہے اصالت و عدم القرینہ وہاں جاری ہو چاہے نہ ہو۔ آج بحث یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ظواہر فقط مقصودین بالافہام کے لیے حجت ہیں، جو غیر مقصود بالافہام ہیں ان کے لیے حجت نہیں ہیں۔ مطلب یعنی متکلم جس کو اپنا مخاطب قرار دے کے مطلب سمجھا رہا ہے، جس شخص کو یا جو چند افراد اس کے سامنے ہیں جو اس کا مقصود بالافہام ہیں، ان کی نسبت تو یہ ظواہر حجت ہیں، لیکن جو مخاطبین متکلم نہیں ہیں، جو اس کا مقصود بالافہام نہیں ہیں، ان کے لیے ظواہر حجت نہیں ہیں۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب کوئی شخص ایک کتاب لکھتا ہے، کوئی شخص ایک بیان جاری کرتا ہے، تو وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کچھ مخصوص لوگ اس کے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کی گفتگو کا تعلق فقط ان خاص لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک دفعہ ہے کہ نا وہ اگر کچھ لکھتا ہے یا کچھ بولتا ہے، اس کا مخاطب کوئی مخصوص شخص نہیں ہوتا، اس کے مخاطبین مخصوص افراد نہیں ہوتے، بلکہ ہر وہ شخص جس تک اس کی تحریر پہنچ جائے یا اس کی کلام پہنچ جائے، بس وہ اس کا مخاطب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ جو بحث ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، محقق قمی صاحب قوانین الاصول، قوانین علم اصول کی کتاب ہے، حوزہ نجف میں بھی پڑھائی جاتی تھی، پڑھائی جا رہی ہے، قم میں بھی تھی، پاکستان میں بھی یہ قوانین ایک عرصے تک پڑھائی جاتی رہی، البتہ آج کل متروک ہے، میں نے نہیں سنا کسی ادارے میں یہ پڑھائی جا رہی ہو۔ بہرحال محقق قمی رحمت اللہ علیہ صاحب قوانین وہ فرماتے ہیں کہ ظواہر حجت ہیں، ہم بھی حجیت ظواہر کے قائل ہیں، لیکن فقط ان کے لیے جو مقصود بالافہام ہوں، ظواہر غیر مقصود بالافہام کے لیے حجت نہیں ہیں۔ یہ نظریہ ہے صاحب قوانین کا۔ اچھا جی، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید دیگر کتب کی طرح نہیں ہے کہ جیسے عام لوگ کتاب لکھتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ہوتی ہے اور ہر ایک اس کو پڑھتا ہے اور مطلب کو سمجھتا ہے۔ قرآن مجید دیگر کتب کی طرح ایک عام کتاب نہیں ہے کہ جو ہر ایک کے لیے ہو۔ اچھا جی، سنت میں آتے ہیں تو روایات میں جب ہم جاتے ہیں، بہت سارے احکام شرعیہ ایسے ہیں جو سوال کے جواب میں بیان فرمائے گئے۔ تو جب ایک سائل نے سوال کیا پیغمبر اکرم سے یا ان کے خلفاء میں سے کسی خلیفہ سے اور اس نے جواب دیا، تو جناب محقق قمی کا نظریہ یہ ہے کہ وہاں مقصود بالافہام وہی بندہ تھا جس نے سوال کیا تھا، اور متکلم بھی اسی کو سمجھانا چاہتا تھا،
لہذا یہ اس کے لیے تو ظواہر حجت ہیں۔ ہم لوگ کہ جو نہ زمانہ نزول قرآن میں موجود تھے، نہ زمانہ ائمہ میں پیغمبر میں موجود تھے، ہم نے بالمشافہ کسی نبی سے کچھ نہیں سنا، کسی امام سے کچھ نہیں سنا، ہم تک تو باتیں نقل در نقل ہوتی یہاں تک پہنچی ہیں، لہذا ہم اس طرح مقصود بالافہام نہیں ہیں۔ جب نہیں ہیں تو ہم اس کے ظواہر سے تمسک بھی نہیں کر سکتے۔ یہ خلاصہ تھا ان کے نظریے کا۔ جناب شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب محقق امی کا یہ نظریہ مورد اشکال ہے۔ اس کے بعد جتنے بزرگان بھی آئے ہیں سب نے اس نظریہ کو رد کیا ہے، کسی نے بھی ان کی حمایت نہیں کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم سوال کرتے ہیں، در حقیقت یہ پہلا اشکال ہے۔ سوالی انداز میں اشکال یوں ہے، سوالی انداز میں کہ جناب جو فرماتے ہیں کہ ظواہر غیر مقصود بالافہام کے لیے حجت نہیں ہیں، اس سے جناب کی مراد کیا ہے؟ بالفاظ دیگر آپ جو مقصود بالافہام اور غیر مقصود بالافہام کے درمیان تفریق کے قائل ہیں کہ مقصود بالافہام کے لیے تو ظواہر حجت ہیں لیکن غیر مقصود بالافہام کے لیے حجت نہیں ہیں، اس تفریق کے قائل کیوں ہوئے؟ پوری توجہ سے، بات مزیدار ہے، ہم سارا نہیں پڑھیں گے تاکہ بات مخلوط نہ ہو جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے بات سمجھ آئے۔ سوال سمجھ آ گیا کہ شیخ مظفر نے سوال یہ اٹھایا کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ مقصود بالافہام کے لیے ظواہر حجت ہیں اور جو غیر مقصود بالافہام ہیں ان کے لیے حجت نہیں ہیں؟ یہ جو آپ مقصود اور غیر مقصود کے درمیان فرق کر رہے ہیں، اس تفریق کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اس کی وجہ، اب اس پر 3 احتمالات دیے ہیں۔ پہلا احتمال، کوئی یہ کہے کہ جناب شاید وہ یہ فرمائیں کہ جو شخص مقصود بالافہام نہیں ہے اس شخص کے لیے اس کلام میں ذاتاً ظہور ہی نہیں ہے، یعنی اس کی نسبت یہ ظہور رکھتی ہی نہیں ہے۔ پوری توجہ کرنا کہ جو مقصود بالافہام ہے اس کے لیے یہ بذات ظہور رکھتی ہے، جو غیر مقصود بالذات ہے، جو غیر مقصود بالافہام ہے اس کے لیے یہ اصلاً ظہور ذاتاً ظہور ہی نہیں رکھتی۔ لمبی بحث نہیں فرمائی شیخ مظفر نے، بس آدھی سطر میں اس کو رد کر دیا۔ فرماتے ہیں ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، منطق میں بھی یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ذاتی کبھی ذاتیات ذات سے جدا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو متکلم نے کلام کی ہے، بات کو سمجھنا، عبارت تھوڑی ہے مطلب زیادہ ہے، یہ جو متکلم نے کلام کی ہے اس کلام میں ذاتاً یا ظہور ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو ذاتیات ذات سے کبھی جدا نہیں ہوتی، اگر ہے تو چاہے وہ مقصود بالافہام ہو چاہے غیر مقصود بالافہام ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اگر اس میں ظہور نہیں تو پھر مقصود بالافہام کے لیے بھی نہیں ہے
اور اگر ہے تو پھر غیر مقصود بالافہام کے لیے بھی ہے. یہ فرق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ شے کی ذات میں ظہور تو ہے لیکن فلاں کی نسبت نہ. اگر وہ کلام مجمل ہے تو دونوں کے لیے اور اگر وہ مبین ہے تو بھی دونوں کے لیے. یہ فرق اصلاً غلط ہے کہ ایک کی نسبت اس کلام میں بالذات ظہور ہو اور دوسرے کی نسبت نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اس بنیاد پر اگر کوئی کہے یہ احتمال تو درست نہیں. الثانی، ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں وہ جو فرما رہے ہیں نا کہ غیر مقصود بالافہام کی نسبت ظواہر حجت نہیں، اس کی بنیاد وہ یہ ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بنائے اوکلا ہے، یہ جو سیرت اوکلا ہے کہ وہ احتمال قرینہ کو کل عدم قرار دیتے ہیں. کہ بنائے اوکلا ہر قسم کے احتمال کی نفی پر ہے اور ان احتمالات میں سے ایک احتمال قرینہ بھی ہے. بنائے اوکلا جو احتمال قرینہ کی نفی پر ہے، سیرت عملی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے. یہ بنائے اوکلا فقط مقصود بالافہام لوگوں کے لیے ہے، غیر مقصود بالافہام کے لیے نہیں ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے، اس لیے محقق قمی نے فرمایا کہ ظواہر مقصود بالافہام کے لیے حجت ہیں، غیر مقصود بالافہام کے لیے حجت نہیں. شیخ مظفر فرماتے ہیں یہ دعویٰ بلا دلیل ہے کہ بنائے اوکلا کس بات پر؟ نفی احتمال قرینہ کی فقط مفہوم مقصودین بالافہام کی نسبت ہو اور غیر مقصود بالافہام کی نسبت نہ ہو. یہ دعویٰ بلا دلیل ہے. بلکہ بنائے اوکلا کس بات پر ہے؟ بنائے اوکلا یہ ہے کہ جب کوئی متکلم کلام کرتا ہے تو وہ اوکلا ان کی سیرت عملی یہ ہے کہ وہ کلام جس معنی میں ظہور رکھتی ہے وہ اس کو اسی میں حجت قرار دیتے ہیں. اب اس اور ہر قسم کے احتمال کے نفی کرتے ہیں، احتمال غفلت، احتمال ابہام، احتمال تقیید وغیرہ وغیرہ جن میں احتمال قرینہ بھی ہے، سب کی نفی کرتے ہیں. اور اس میں وہ کوئی فرق نہیں کرتے کہ آیا یہ فقط مقصود بالافہام کے لیے سیرت عملی ہے یا غیر مقصود. نہ، ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی. لہذا اگر کوئی یہ توجیہ کرے جناب محقق قمی کی بات کی، یہ توجیہ بھی درست نہیں. دو ہو گئے. نمبر 3، ممکن ہے کوئی ایک اور توجیہ کرے کہ یہ جو محقق نے فرمایا کہ ظواہر فقط مقصود بالافہام کے لیے حجت ہیں اور غیر مقصود کے لیے نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی ایک ہوتا ہے حکم عقل اور ایک ہوتی ہے بنائے اوکلا. پوری توجہ کرنا. ایک ہے حکم عقل کہ عقل یہ حکم کرتا ہے، اور ایک ہے بنائے اوکلا یعنی سیرت عملی اوکلا. یہ دو باتیں. ان دو چیزوں کے درمیان ملازمہ بھی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ممکن ہے عقل ایک حکم کرتا ہو لیکن بنائے اوکلا اس کے خلاف ہو، کوئی ملازمہ بھی
نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ توجیہ کرے کہ جناب محقق قمی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نفی احتمال کرینہ یا یہ جو احتمالات کی نفی ہے یہ ہے بنائے اوکلا کی بنیاد پر کہ اوکلا کی سیرت عملی یہ ہے کہ وہ ان احتمالات کی نفی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن حکم عقل ایسا نہیں ہے، حکم عقل میں یہ نفی نہیں ہے۔ عقل تو کہتا ہے کہ ممکن ہے وہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو جو دیگر حضرات سے مخفی ہو، ان تک وہ نہ پہنچا ہو، لہذا حکم عقل کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقصود بالافہام ہیں ممکن ہے ان کو پر کے لیے کوئی قرینہ حالیہ موجود ہو، کوئی قرینہ مقالیہ موجود ہو، گفتگو سے پہلے کوئی اور قرینہ ہو جو اس پر دلالت کرتا ہو، یا اس محفل میں بعد میں کوئی قرینہ آ گیا ہو، تو لہذا وہ تو ظواہر پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو بعد والے ہیں جو وہاں موجود نہیں تھے، عقل ان احتمالات کی نفی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اگر ان احتمالات کی عقل نفی کر دے تو پھر وہ نص بن جاتی ہے۔ ظاہر تو کہتے ہی اسے ہیں جس میں احتمال خلاف موجود ہو، تو لہذا محقق قمی جو بات کر رہے ہیں مقصود بالافہام کے لیے حجیت کی، وہ اس بنیاد پر کہ عقل یہاں نفی نہیں کرتا۔ جناب شیخ مظفر فرماتے ہیں اگر یہ توجیہ دیکھی جائے تو ہے تو صحیح، لیکن یہ ہمارے محل بحث سے مربوط نہیں ہے، لطف لینا ہے۔ کیوں؟ ہم حجیت ظواہر کو ثابت کر رہے ہیں بنائے اوقلا سے، نہ کہ حکم عقل سے۔ چونکہ اگر عقل حکم کر دے کہ یہاں کوئی احتمال خلاف نہیں، پھر تو وہ نص بن جائے گی۔ ہم نص کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں ظواہر کی، اور ظواہر پر ہم دلیل دے رہے ہیں بنائے اوکلا کو، نہ کہ حکم عقل کو۔ وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ، اب اس کو شروع کرتے ہیں تو پھر آگے پورا 1.5 صفحہ میں پڑھنا پڑے گا، اس کو یہیں بریک کرتے ہیں، وضاحت انشاءاللہ ہم اس کی اگلے درس میں کریں گے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ الرابع حجیت الظہور بالنسبت الی غیر المقصودین بالافہام۔ ہم نے بات کی تھی کہ ظواہر حجت ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ بعض حضرات اشکالات کرتے ہیں، کچھ شرائط رکھتے ہیں، وہ مطلقاً ظواہر کی حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، بلکہ چوتھا اشکال یہ ہے کہ آیا جو غیر مقصود بالافہام ہیں ان کے لیے بھی ظواہر حجت ہیں یا ظواہر حجت نہیں؟ ذاہب المحقق القمی فی قوانینہ، محقق قمی رحمت اللہ علیہ ہمارے اصولی علماء میں سے ایک بڑا نام ہے، ان کی کتاب ہے قوانین الاصول۔ خوب، وہ قوانین میں فرماتے ہیں کیا؟ الی عدم حجیت الظہور بالنسبت الی من لم یقصد افہامہ بالکلام۔ وہ فرماتے ہیں کہ ظواہر اس شخص کے لیے حجت نہیں ہے جو مقصود بالافہام نہیں ہے، کہ متکلم اپنی کلام سے جس شخص کو سمجھانا نہیں چاہتا، یعنی براہ راست جو مقصود بالافہام نہیں ہے، اس کے لیے ظواہر حجت بھی نہیں ہے، ان کا نظریہ ہے۔ وَمَثَّلَ لِغَيْرِ الْمَقْصُودِينَ بِالْإِفْهَامِ، اور اس کے بعد غیر مقصود بالافہام کون لوگ ہیں اس کی مثال دی ہے،
بے اہل زماننا، کہ جیسے ہمارا دور، وامثالہم الذین لم یشافہوا بالکتاب العزیز وبالسنہ، کہ جنہوں نے براہ راست جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات مجیدہ کی تلاوت فرماتے تھے، یا پیغمبر اکرم یا اس کے بعد ائمہ جب احکام شریعہ کو بیان فرماتے تھے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، جن لوگوں نے براہ راست ان سے نہیں سنا، جو ان محافل میں موجود نہیں تھے، یہ لوگ مقصود بالافہام نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ خوب، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے نظراً الی ان الکتاب العزیز، کہ قرآن مجید کو دوسری کتب کی طرح نہ سمجھو کہ یہ قرآن مجید لیست خطاباتہ موجہہ لغیر المشافعین، اس لیے کہ اس میں جو بھی خطابات ہیں یہ غیر مشافہین کو، یعنی جو اس زمانے سامنے موجود نہیں ہے، وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہے، بلکہ یہ براہ راست ان کے لیے ہیں۔ ٹھیک، وَلَيْسَ هُوَ مِن قَبِيلِ تَعْلِيفَاتِ الْمُصَنِّفِينَ، قرآن مجید یہ دیگر تصنیفات کی طرح کہ لوگ جیسے کتابیں لکھتے ہیں ان کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا إِفْهَامُ كُلِّ قَارِئٍ لَهُ، کہ جس ہم کوئی کتاب لکھتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ شخص جو اس کو پڑھے وہ ہمارا مقصود بالافہام ہے۔ قرآن ایسا نہیں ہے، وہ دیگر عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، ان کا نظریہ یہ ہے۔ خوب، اسی طرح اما السنہ فبالنسبۃ للاخبار الصادرۃ عن المعصومین فی مقام الجواب عن سؤال السائلین لا یقصد منها الا افہام السائلین دون سواہم، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری روایات ایسی ہیں جو سائل کے سوال کے جواب میں ہیں، کہ ایک سائل نے کسی معصوم سے سوال کیا، معصوم نے جواب دیا، تو یہ جو سوال و جواب والی روایات ہیں یہاں بھی مقصود بالافہام فقط وہی سائل ہے، دیگر نہیں ہیں، یہ ہے ان کا نظریہ۔ اقول، جناب مظفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ھذا القول لا یستقیم، ہمارے نزدیک یہ نظریہ اصلا درست نہیں ہے۔ قد ناقشہ کل من جاء بعدہ من المحققین، صاحب قوانین کے بعد جتنے بزرگان بھی آئے اور انہوں نے علم اصول میں کچھ فرمایا یا لکھا، انہوں نے سب نے اس نظریے کو رد کیا، اس پر اشکال کیا۔ خوب، وَخُلَاصَةُ مَا يَنبَغِي مُنَاقَشَتُهُ بِأَن يُقَالَ، بہرحال ہم اس اشکال کو واضح کرتے ہیں کہ محقق کمی کے اس نظریے پر اشکالات کیا ہیں۔ فرماتے ہیں ان ھذا کلام مجمل غیر واضح، خود محقق کمی کا یہ جملہ کہ ظواہر فقط مقصود بالافہام کے لیے حجتیں، غیر مقصود کے لیے نہیں ہے، اصلاً یہ ان کی کلام مجمل ہے، کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ فَمَا الْغَرْضُ مِن نَفْيِ حُجِّيَّةِ الظُّهُورِ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غَيْرِ الْمَقْصُودِ إِفْهَامُهُ، ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ جو فرماتے ہیں کہ ظواہر غیر مقصود بالافہام کے لیے حجت نہیں ہے، اس سے ان کی مراد کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں، غرض کیا ہے، انہوں نے کلیئر تو نہیں کی۔ ہم چاند ایک احتمال دیتے ہیں کہ اگر ان کی غرض، ان کے مراد یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، تین قسم کے احتمال دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان کان الغرض، اگر تو ان کا مقصد یہ ہے اور وہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ان الکلام لا ظہور ذاتی لہ بالنسبۃ الی ھذا الشخص، کہ یہ شخص جو مقصود بالافہام نہیں ہے، اس کے لیے اس کلام میں بذات سرے سے ظہور ہی نہیں ہے، اور جو مقصود بالافہام ہے اس کے لیے اس کلام میں بذات ظہور ہے، یعنی اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں فَهُوَ أَمْرٌ يَكْذِبُهُ الْوِجْدَانُ، نہ وجدان اس کی تکذیب کرتا ہے، اس لیے کہ ظہور اگر کلام کی ذات میں ہے تو ذاتیات کبھی ذات سے جدا نہیں ہوتی۔
اگر ظہور ہے تو پھر اس کے لیے بھی ہے کہ جو مقصود بالافہام ہے، اور اس کے لیے بھی ہے کہ جو مقصود بالافہام نہیں ہے، اور اگر بذات ظہور نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کے لیے کلام مجمل اور ایک کے لیے مبین، نہ مجمل ہے تو بھی دونوں کے لیے، مبین ہے تو بھی دونوں کے لیے۔ خوب، اگر یہ غرض ہے، یہ مقصد ہے، یہ تو درست نہیں ہے۔ الثانی وَإِنْ كَانَ الْغَرْض، اور اگر محقق قمی کی غرض یہ ہے کہ وہ اصل فرمانا یہ چاہتے ہیں، کما قیل فی توجیہ کا کلام ہی، کہ بعض حضرات نے یہ توجیہ کی کہ شاید ان کی مراد یہ ہو۔ بہرحال اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کیا کہ دعویٰ انہ لیس للعقلاء بناء علی الغاء احتمال القرینہ فی الظواہر بالنسبت الی غیر المقصود بالافہام، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اصل میں محقق قمی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بنائے عقلاء اس بات پر ہے کہ وہ ہر قسم کے احتمالات کی نفی کرتے ہیں، قرائن کے احتمالات کی بھی نفی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بنا فقط مقصود بالافہام کے لیے ہے، غیر مقصود بالافہام کے لیے نہیں ہے بنا عقلاء، لیکن وہ فقط مقصود بالافہام کے لیے ہے۔ شیخ مظفر فرماتے ہیں یہ دعویٰ بلا دلیل، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو بلا، کہ کوئی یہ کہے کہ سیرت عملی عقلاء یہ ہے کہ وہ مقصود بالافہام کے لیے تو احتمال قرینہ، احتمال ابہام، احتمال غفلت وغیرہ اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن جو غیر مقصود بالافہام ہیں ان کی نسبت وہ احتمالات کی نفی نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں نا، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ بل المعروف فی بناء العقلاء عکس ذلک، کیسے؟ شیخ انصاری نے یہاں پر واضح فرمایا لا فرق فی العمل بالظہور اللفظی، جب ہم کہتے ہیں کہ ظہور لفظی پر عمل کریں گے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ظواہر حجت ہیں، واصالت عدم صارف عن ظاہر، اصل یہ ہے کہ ظاہر سے کوئی صارف، کوئی قرینہ نہیں ہے، تو لا فرقہ بین من قصد افہامہ، اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اصل لفظی پر عمل کرنا ہے، اصل عدم قرینہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کہ چاہے وہ مقصود بالافہام ہوں چاہے مقصود بالافہام نہ ہوں۔ لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ بنا عقلاء عدم نفی احتمال خلاف احتمال قرینہ کی فقط مقصود بالافہام کے لیے، فرماتے نہ، یہ درست نہیں۔ الثالث، اب فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ غرض، ایک تیسرا احتمال بھی ہے کہ شاید، جیسا کہ بعض لوگوں نے توجیہ بھی کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے جناب محقق قمی کا مقصد یہ ہو۔ اچھا کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ انہ لما کان من الجائز عقلا، کہ عقلا یہ بات جائز ہے، یہ ہو سکتا ہے، عقل اس بات کو جائز اور ممکن قرار دیتا ہے، کیا؟ ان یعتمد المتکلم الحکیم علی قرینۃ، کہ ایک متکلم حکیم ایک ایسے قرینہ پر اعتماد کرے کہ غیر معہودہ ولا معروفہ، کہ جو معروف یا معین نہ ہو، الا سوائے اس کے کہ من کو صدا افہام ہو، کہ ایک ایسے قرینہ پر متکلم اعتماد کر رہا ہے کہ جس قرینے کا علم فقط اس مقصود بالافہام کو ہے، دوسرے کو نہیں ہے، عقل اس بات کو جائز قرار دیتا ہے، ٹھیک ہو احتمال لا ينفیہ العقل، یہ ایک ایسا احتمال ہے کہ عقل اس کی نفی، عقل کہتا ہے کہ بھئی ممکن ہے ایک قرینہ اس مقصود بالافہام کے پاس ہو، دیگر کے نہ ہو، اور اسی قرینہ پر اعتماد کرتے ہوئے متکلم کلام کر رہا ہو، عقل اس کی نفی نہیں کرتا۔ کیوں؟ لأنہ لا یقبح من الحکیم، چونکہ یہ کوئی کلام حکیم میں کب کا باعث نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، ولا یلزم نقض غرضہ، اور اس میں کلام متکلم میں کوئی نقض غرض بھی لازم نہیں آتا۔ کب؟ اذا نصب قرینۃ، کہ اگر متکلم قرینہ نصب کرے
تخفى علی غیر المقصودین بالافہام، کہ جو مقصود بالافہام کے لیے تو واضح ہو لیکن غیر مقصود بالافہام کے لیے مخفی ہو، اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی نقد غرض لازم نہیں آتا، عقل بھی اس کو جائز قرار دیتا ہے۔ وَمِثْلُ هَذِهِ الْقَرِينَةِ الْخَفِيَّةِ، اور ایسا قرینہ کہ جو غیر مقصود کی نسبت خفی ہو، مقصود کے لیے واضح ہو، عَلَىٰ تَقْدِيرِ وُجُودِهَا، فرض کرو اگر ایسا قرینہ ہو کہ جو فقط مقصود بالافہام کے علم میں وضوح نہ ہو، لا يتوقع من غیر المقصود بالافہام، اب غیر مقصود بالافہام سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کیا کہ یاثر علیہا، کہ وہ بھی حتماً تحقیق کے بعد اس قرینے تک پہنچ جائے جو قرینہ فقط مقصود بالافہام کے علم میں تھا، کسی اور کے نہیں تھا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا عقل ایسے احتمال کی نفی نہیں کرتا، اور اسی بنیاد پر شاید محقق قمی کا یہ نظریہ ہو۔ جناب مظفر فرماتے ہیں فَهُوَ كَلَامٌ صَحِيٌّ فِي نَفْسِهِ، واقع میں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ عقل اس احتمال کی نفی نہیں کرتا، عقل کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے متکلم ایک ایسے قرینے پر اعتماد کر رہا ہو جس کا فقط مقصود بالافہام کو پتہ ہو دوسرے کو نہ ہو۔ اگر یہ مراد ہے انہ غیر مرتبط بما نحن فی، پھر یہ ہمارے محل بحث سے مربوط ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے لطف لینا ہے، ہم حجیت ظہور کو بنائے اوقلا سے ثابت کر رہے ہیں، نہ کہ حکم عقل سے۔ ہم بات کر رہے ہیں بنائے اوقلا کی، اور آپ بات کر رہے ہیں حکم عقل کی۔ پھر یہاں سوال ہوگا جناب بنائے اوقلا اور حکم عقل میں کوئی فرق ہے؟ توضیح ذالک بالکل فرق ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت پھر اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔